بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. آغاز اس خلاق عالم کے نام سے جو حمد و ثنا کا مستحق اور عالم کون و مکان کا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے انفس و آفاق کو جہاں میں وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو تپش اور چاند کو کشش بخشی، جس نے لوح و قلم، شمس و قمر، بحر و بر، شجر و حجر کے ذریعے عرش و فرش کو زینت بخشی، اور حضرت انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی قدرت کا مظہر عظیم بنایا. جہاں میں جز تیرے جلووں کے 4 سو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے 4 سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، وہی خالق کون و مکان ہے، وہی ہے پروردگار، وہی خالق کون و مکان ہے، وہی ہے پروردگار، در و دیوار ہیں جس کی قدرت کے شاہکار. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس نبی امی کے دربار میں جو مدینے کا تاجدار، یتیموں کا غم گسار، غریبوں کا ماوا و ملجا ہے. سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فکر دوراں پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فکر دوراں پر، ہزاروں جس کے ہے احسانات دنیا امکان پر. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کسا بن کر، شفیع المذنبین ہو کر. خرد کیا کر سکے گی رفعتوں کا ان کی اندازہ، فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. بعد ازاں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی تشریف آوری پر عقیدت و محبت کی سوغات پیش کرتے ہیں اور قلب و جگر کے عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتے ہیں. عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ ہم باضابطہ اپنے عظیم الشان جلسے کا آغاز کریں، ضروری ہے کہ ہم صدارت کا انتخاب کر لیں، کیونکہ یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے با کمال شخصیت اور عظیم المرتبت قائد ہونا چاہیے. کیونکہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے، جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ شکست کھا جاتا ہے. جس طرح ہر قبیلے کے لیے رئیس القبیلہ کی، ہر جماعت کے لیے امیر کی، ہر ملک کے لیے حکمراں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر جلسے کے لیے صدر جلسہ کی ضرورت ہوتی ہے جو جلسے کو بحسن خوبی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. چنانچہ ہم بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے بزم کی صدارت اور محفل کی قیادت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات، فکر و نظر، علم کا عظیم سنگم ہے، جس سے میری مراد مشفق و مربی، استاد مکرم، خادم الخیر والامہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کی ذات گرامی ہے. نظر میں وسعت گفتار میں اعجاز ہے، نظر میں وسعت گفتار میں اعجاز ہے، صدر مجلس ہمارے فکر کی آواز ہے ان کی ذات میں علم و ادب کی روشنی، ہے ان کی ذات میں علم و ادب کی روشنی، وہ رہنما ہے انہی سے بزم کا آغاز ہے. مجھے امید کامل ہے کہ اس انتخاب لاجواب کی پرشباب تائید کی جائے گی. ابھی میرے رفیق درس نے انتخاب صدارت کے لیے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی کا انتخاب کیا ہے، میں اپنی جانب سے نیابتاً اور اراکین بزم کی جانب سے اصالتاً اس شخصیت عظمیٰ کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں. فجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. سامعین محترم، انتخاب صدارت کے بعد اب انشاءاللہ یہ پروگرام پورے رعنائی و زیبائی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف گامزن ہو سکے گا.
تو آئیے باجازت صدر محترم اب بلا کسی تمہید اپنی ثقافتی و تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت اسی کلام معجز کی تلاوت سے ہم اپنی اس محفل کا روحانی و نورانی آغاز کریں، جو کہ تمام دنیا انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے۔ چنانچہ اس تغیر پذیر عالم میں ہر شے بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی، موسم بدلیں گے، فضا بدلیں گی، حکومتیں بدلیں گے، افکار و نظریات بدلیں گے، قوانین و ضوابط بھی بدلیں گے، مگر تبدیلیوں کی فضا میں، تغیرات کے اس ماحول میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل شدہ کلام نہ بدلا ہے اور نہ ہی تا قیام قیامت بدلے گا، اس لیے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لہذا انہی آیت کلامی اور آیت کلامی کے جاویدانی سے ہم اپنی اس مجلس کا نورانی و روحانی آغاز کریں، جس کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا ایک ایسے قاری قرآن کو جو اپنی تجوید کی مہارت اور آواز کے زیر و بم سے کانوں میں رس گھول دیتا ہے، جو دلوں کو گرماتا ہے، ایمان کو تازگی اور روحوں کو جلا بخشتا ہے۔ میرا اشارہ کلام رفیق درس محمد عزیزم عمر فاروق آسام کی طرف ہے۔ میں موصوف سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائے اور نغمہ تلاوت کو چھیڑ کر اپنی اس مجلس کا باضابطہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ موصوف نے بہت اچھے انداز میں تلاوت فرمائی ہے۔ خدائے ذات واجب الوجود کے بعد اگر کوئی ہستی اس خطے ارض و سما پر لائق تعریف و تحسین ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عزیزہ محمد مزمل پورنیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، بس ایک ادا کی تو بات ہے حسنت جمیع خصالہ، بس ایک ادا کی تو بات ہے حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ موصوف تشریف لائیں۔
آنے سے محمد کے آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا آنے سے محمد کے آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا آنے سے محمد کے اللہ کے ہر ظلم سہے ہنس کر اللہ کے وہ رہبر ہر ظلم سہے ہنس کر چہرے پہ شکن آئی چہرے پہ شکن آئی نہ ان کو جلال آیا آنے سے محمد کے جب پیار نبی اپنے اللہ کے قریب پہنچے جب پیار نبی اللہ کے قریب پہنچے اس وقت بھی آقا کو اس وقت بھی آقا کو امت کا خیال آیا آنے سے محمد کے احکام خداوندی اللہ کی رضامندی احکام خداوندی اللہ کی رضامندی ساتھ اپنے لیے قرآن ساتھ اپنے لیے قرآن وہ حسن و جمال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا آنے سے محمد کے کس کس ادا پہ جان دوں تیری اے جان جانا کس کس ادا پہ جان دوں تیری اے جان جانا جس ادا کو دیکھتا ہوں حسن کی تصویر ہے۔ حاضرین مجلس، آج ہم سب مل کر خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور انہی میں ایک عظیم الشان نعمت قوت گویائی ہے۔ ارشاد باری ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کی بنیاد پر آج ہماری یہ محفل سجی ہوئی ہے۔
لہٰذا میں زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے ہمارے میدان خطابت کے سب سے پہلے مقرر عربی اول جیم کے طالب علم محمد شعیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، محرم کی فضیلت پر اپنی تقریر پیش کریں۔ ویسے تو بہت سے طلبہ کا انتخاب ہوا، لیکن حضرت الاستاد صدر اجلاس کے حکم و ایما پر صرف چند ہی طلبہ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور ہر طالب علم اپنی تقریر 4 منٹ کے اندر سمیٹ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم۔ محترم حاضرین اور میرے پیارے دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محترم مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و حرمت آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ اسلامی اعتبار سے جہاں یہ پہلا مہینہ ہے، وہیں بہت ہی قابل تعظیم اور لائق احترام مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تب سے اس ماہ کے روزے سنت قرار دیے گئے۔ حضرات گرامی، اس ماہ کے 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ روزے سے تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں نے کس وجہ سے روزہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور آج ہی کے دن فرعون کو غرق کیا تھا، جس کے شکرانے میں ہم لوگ ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرات، عاشوراء کا روزہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا جو شخص بھی عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ حضرات، یہاں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو مہینہ اللہ کا ہے وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے برکت اور غم کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بہت سارے مسلمان محرم میں شادی نہیں کرتے، گھر کی افتتاح کرنی ہو تو نہیں کرتے، کہیں کاروبار شروع کرنی ہو تو نہیں کرتے، کہیں دور سفر پر جانا ہو تو محرم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ذہنی خرافات، عقل سے دور اور اسلام سے الگ تھلگ۔ ہر ایک مسلمان کو ان خرافات سے بچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نئی سال کی شروعات نہیں بلکہ ہماری زندگی کے 1 سال اور کم ہونے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا ہم نے پہلے کیا کیا اس کا احتساب کرے اور آئندہ تقوی کی زندگی گزارنے کا عہد کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں اگلے شہ سوار محمد سہیل MP کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل حسین پر تقریر پیش کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا۔ ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر،
ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ میرے واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیدی باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جہاں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی وہاں کربلا کا نام صرف فہرست ہوگا۔ واقعہ کربلا کو شناخت تو حسین نے دی ہے، لیکن حسین کی شناخت رسول اللہ سے ہے۔ حسین وہ ہے جو نواز رسول، جگر گوش بطول، رسول اللہ کی آنکھوں کے نور، صحابہ کرام کی دلوں کے سرور، سردار نوجوانان جنت، شاہ سوار دوش رسول، حیدر کرار کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، استقامت کے جبل احد، بلندیوں کے مدح شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی نبی کریم کو ہوئی۔ حسین وہ ہے جو رات کو نوافل میں کھڑے ہوں تو پہلی رکعت میں اذان فجر کا وقت ہو جائے۔ حسین وہ ہے کہ جن سے صحابہ کرام نے اپنے لیے دعائیں کروائی۔ حسین وہ ہے کہ صدیق اکبر جن کو منبر پر بٹھا کر خطبہ ارشاد فرمائے۔ حسین وہ ہے کہ عمر فاروق جن کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ حسین وہ ہے جو اپنے کندھے پر راشن اٹھا کر 1400 گھروں تک کھانا پہنچاتے۔ حسین وہ ہے کہ جن سے نماز تہجد، تکبیر اولیٰ اور نماز جنازہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ حسین وہ ہے جو مسکراتے تو حضرت عثمان فرماتے کہ جنت میں بہار آ گئی۔ حسین وہ ہے جن کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا۔ حسین ہر دور کا ہے، حسین ہر وقت کا ہے۔ بابا حسین کون ہے؟ یہ نواز رسول ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ جگر گوش بطول ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ علی کا خون ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ فاطمہ کا پھول ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ مسجد نبوی کا نمازی ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ عالم قرآن ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ حامل قرآن ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ قاری قرآن ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ اصحاب کا دلارا ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ اسلاف کا نشان ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ عزت کی مثال ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ فرشتوں میں گھرا ہوا ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ قیام میں کھڑا ہوا ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ بیت اللہ کا حاجی ہے۔ حسین کون ہے؟ ہر دور میں چمکتا ہے۔ حسین کون ہے؟ ہر دور میں دمکتا ہے۔ حسین کون ہے؟ ہر زمانے میں نظر آتا ہے۔ حسین کون ہے؟ وہ جس کے چہرے سے رسول اللہ یاد آتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ جس کے وجود سے دین نظر آتا ہے۔ حسین کون ہے؟ جس کی اتباع سے شریعت نظر آتی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو پہ کرے اخلاص ہے، جو پہ کرے عظمت ہے، ہاں جو پہ کرے صداقت ہے، جو پہ کرے عدالت ہے، جو پہ کرے شجاعت ہے، جو پہ کرے حیا ہے۔ حسین کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حسین کون ہے؟ جو باطل سے ٹکرا گیا۔ حسین کون ہے؟ جو ہمارے ایمان کا محور ہے۔ حسین کون ہے؟ جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ حسین کون ہے؟ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ حسین کون ہے؟ جس کے چہرے پہ سنت ہے۔ حسین کون ہے؟ جس کے دل میں قرآن ہے۔ حسین کون ہے؟ جو عمر کا مقتدی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو ابو بکر کا مقتدی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو عثمان کا مقتدی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو عثمان کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حسین کون ہے؟ جس نے ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ حسین کون ہے؟ جس نے عمر کی بیعت کی ہے۔ حسین کون ہے؟ جس نے عثمان کی بیعت کی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو نکلا تو نکل پڑا۔ حسین کون ہے؟ جو پیاسا رہا مگر پلٹا نہیں۔ حسین کون ہے؟ جو بھوکا رہا مگر ہٹا نہیں۔ حسین کون ہے؟ جس سے بچے قربان کر دیے مگر جھکا نہیں۔ حسین کون ہے؟ جو نکلا تو نکل پڑا، جو چلا تو چل پڑا۔ حسین کون ہے؟ جو آیا تو جنت کا مکی بن گیا۔ حسین وہ جو بچے دے گیا، جو اولادیں دے گیا۔ حسین کون ہے؟ جو خاندان بن گیا، جو مثال بن گیا، محور، مرکز، ایمان، سوچ، فکر بن گیا۔ حسین کون ہے؟ جو ہمت سکھا گیا، دلیری سکھا گیا، بہادری سکھا گیا۔ حسین کون ہے؟ ارے بابا حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین میرا ایمان ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک،
بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہے عجب خوش مزاج ہے۔ اس کے بعد میں النادی العربی کی جانب سے نمائندگی کرنے کے لیے معہد چہارم کے طالب علم محمد طارق ممبئی کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ وہ شہر اللہ المحرم پر خطابت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أحمد ربي سبحانه وأشكره وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. رئيس الحفل المبجل وإخواني البررة، موضوع اليوم موضوع ذو أهمية كبيرة، وهو شهر الله المحرم وخصائصه وأعماله، فالرجاء من حضراتكم الأخذ بآذان صاغية. أيها الحشد المبارك، ها قد أظلكم شهر عظيم من شهور الله الحرم، إنه شهر الله المحرم، أول شهور السنة الهجرية ومفتاح العام الإسلامي الجديد، وما أكرمه من زمان وما أشرفه من ميدان، زمان عظمه الله في كتابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الكرماء، إن شهر الله المحرم هو أحد الأشهر 4 الحرم ذات القدر المنيف، وهو شهر أضافه الله إليه إضافة تكريم وتشريف، وقد اصطفاه من الأشهر الحرم فجعله سبحانه مما حرم وعظم. أيها المستمعون الكرام، إن شهر المحرم مفتاح السنة، فجعلوه مفتاحا للطاعة وبداية للتقرب وانطلاقا في سبيل الإصلاح والبر والإحسان، واغتنموا هذه الأيام بالصيام وذكر الله وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والإكثار من الدعاء والإنفاق في سبيل الله، لأن الأيام تمضي والعمر ينقضي والرب يراقب ويجزي. ومن عظيم فضل الله تعالى أنه جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة، وأول شهر في العام شهر عبادة وطاعة، ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه بإقبال. ومن عظيم فضل الله تعالى أيها المستمعون الكرام، لقد ودعنا عاما مضى، طوي الصحائف ورفعت أعماله، ومقبلة علينا صفحات عام جديد وسطوره بأيدينا، فأي شيء نكتب فيها؟ فلنكتب فيها صدقا وصلاحا وتوبة واستقامة وحرصا على الفرائض ومراقبة في الخلوات والجلوات، فإن الأيام تمضي والعمر ينقضي والرب يراقب ويجزي. وختاما، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الشهر العاملين فيه بطاعته الفائزين برضاه. هذا وكلامي مختوم بهذا القدر، والتوفيق من الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدا کر دیں جو بحر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، فدا کر دیں جو بحر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی. جناب صدر اور محترم سامعین، محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے تقدس و تبرک کے اعتبار سے بہت سی خصوصیتوں کا حامل ہی نہیں بلکہ رمضان کی فضیلت و برتری کے بعد اسی کا درجہ ہے. اور محرم کا مہینہ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، لیکن محرم کا مہینہ جب ہمارے درمیان بولا جاتا ہے تو دو چیزیں ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہے، ایک عاشورہ کا روزہ اور دوسرے نوائس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون کی فرعونیت و شنشاہیت دریائے نیل میں غرق ہو گئی، گویا ایک تنکے کی طرح بہہ گئی تھی. اسی خوشی میں ہم ایک روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوشی کا تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو عرض کیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتلائی ہے. ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے. محترم سامعین، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جلسہ محرم الحرام کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ 4 عظمت و حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جنگ و قتال کرنا حرام تھا. پھر ان مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتلائی ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں. بہرحال بہت سے واقعات رونما ہوئے، بہرحال بہت سے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات میں ایک نمایاں واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. محترم سامعین، یہ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ مختصر کر کے بیان کروں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے بار بار اصرار اور ان کے خطوط کے بنا پر مدینے کے اپنے نانا کی قبر اطہر پر آخری سلام کر کے روانہ ہوتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ کر جانے سے منع فرماتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان خواتین اور بچے کو یہیں رہنے دو، اپنے ساتھ مت لے جاؤ. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح شہید نہ کر دیے جاؤ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بیوی بچے دیکھتے رہ گئے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت اس وقت بڑی شدت سے یاد آئی جب کربلا میں خواتین کے رونے کی آواز سنی. بس اسی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک شعر پہ، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا محرم کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا محرم کا، دنیا میں یہ رواج ہے غم حسین منانے کا. عاشورہ آتے ہی شیعہ کہتے ہیں فخر سے، عاشورہ آتے ہی شیعہ کہتے ہیں فخر سے، اگر ہم ہوتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر اس کا وہ لیکن جھک نہیں سکتا. اس کے بعد میں اپنے اس اجلاس کی آخری کڑی اپنے رفیق درس فہد انتخاب ممبئی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ماہ محرم باعث مسرت یا سبب ملال پر لب کشائی کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. صدر محترم، حکم مستحکم اور سامعین والا شیم، ویسے تو شب و روز سارے ہی اللہ کی خلقت اور آیت من آیات اللہ ہے، البتہ بعض کو بعض پر اولویت و برتری حاصل ہے. مثلا یوم جمعہ کو دیگر ایام پر، شہر رمضان کو دیگر مہینوں پر، ایسے ہی ماہ محرم اور عاشوراء کے بھی اپنے فضائل و مناقب احادیث سے ثابت و معروف ہے. جیسا کہ صیام رمضان کی فرضیت سے قبل صوم عاشوراء کی فرضیت، اسی ماہ سے اسلامی سال کا آغاز، واقعہ غرق فرعون اور نجات بنی اسرائیل، دیگر مذاہب میں اس عاشوراء کی فضیلت اور اہمیت. لیکن فی زماننا دین اسلام کے احوال کچھ اس طرح ہے کہ عوام الناس اس ماہ بابرکت کے سلسلے میں افراط و تفریط کے جال میں محبوس ہے. معزز سامعین، کبھی تو اس مہینے میں نکاح کو معیوب گردانا جاتا ہے، تو کبھی سر راہ اس غرض سے مائے سبیل کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اس سے تشنگان کربلا کی تشنا لبوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، تو کبھی ماتم اور تعزیہ کے نام پر مال کثیر صرف کیا جاتا ہے، تو عشرہ اولیٰ میں بالخصوص مجلس شہادت کا انعقاد، کبھی کھچڑا پکا کر یہ عنوان دیا جاتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع العیال کا حکم دیا ہے، تو کبھی زندوں کو شربت پلا کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے شہدائے کربلا کی پیاس بجھتی ہے. نیز حضرت حسین کی شہادت کو یوم عاشوراء کی فضیلت کا سبب گردانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ حضرت حسین کا مقام و مرتبہ یوم عاشوراء کے دن شہادت نصیب ہونے کی وجہ سے بلند ہوتا ہے. اور اس طرح آپ ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کہ مستاق ہو جاتے ہیں. معزز سامعین، دراصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک شیعہ بادشاہ جس کا نام ابن بویہ مذکور تھا، سن ہجری 352 کے آغاز پر یہ حکم جاری کیا کہ شہادت امام کے غم کے منانے کے لیے اور ماتم پرستی کرنے کے لیے شہر کی تمام دکانیں بند ہو، خرید و فروخت موقوف ہو، ماتمی لباس زیب تن کیا جائے، عورتیں بال بکھیرے ہوئے اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی سڑکوں پہ آئے اور راہوں پہ نکلے، گویا مکمل ماحول تیار کرنے کا حکم دیا، جس پر کامل و مکمل اہل تشیع کھڑے اترے اور برضائے قلب اس فرمان پر عمل کیا. اہل سنت والجماعت مغلوبیت کی وجہ سے سکوت و خاموشی پر دم بخود رہے. سالہ سال بتنے کے بعد ان کو بھی ان بدعات و خرافات پر مکلف بنایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ برسر پیکار ہوئے اور آپس میں خون ریزی ہوئی اور خون کی ندیاں بہہ گئی. اہل تشیع کے ہاں یہ رسم رواج پا گئی. بتدریجاً اب اہل سنت والجماعت کے طبقہ جہالہ میں بھی یہ سرایت کر گئی اور اس پر قربت و عبادت سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے. برادران اسلام، در حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام شہادت نوش فرما کر جو پیغام دیا تھا اسے تو بالکل ہی فراموش کر کے کنارہ کر دیا گیا، کیونکہ اور کوئی بتانے والا رجل رشید بمروت فرد بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین اور واقعہ کربلا ہی تاریخ مظلومین کا یکتا اور یگانہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین بھی طائف کے سنگ باری میں خون سے لبریز بدم ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکستہ دندان اور لہو لہان چہرے کے ساتھ دامن احد میں گر کر پڑا ہونا، کیا یہ واقعہ لرزہ نہیں پیدا کرتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلیفۃ المسلمین اور مکمل قدرت رکھنے کے باوجود جان دے دینا یہ کر پیدا نہیں کرتا؟
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ بالحقیقت محرم الحرام کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعثت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی یہ قابل تعظیم تھا، اور واقعہ کربلا کے سلسلے میں صرف اتنا وارد ہوا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت کی جائے۔ فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ احسن اللہ علیک۔ طلبہ عزیز، آپ کے ان رفقا کی تقریری نشست پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اساتذہ اعزام اور طلبہ کرام، ہم گزشتہ سال کی طرف دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے کہ گزشتہ سال بھی ماہ محرم الحرام کی فضیلت پر اجلاس منعقد ہوا تھا، اور ہمارے مابین بحیثیت صدر اجلاس اس چمن کے مالی اور اس مبنا کے بانی اور مبانی حضرت خادم القرآن مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نے تقریر و خطابت کی اہمیت پر خصوصاً بڑا اہم خطاب پیش فرمایا تھا، جامعہ کے محسنین کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا تھا، اور طلباء کو خوب محنت، جفا کشی اور جافشانی کا آپ نے پیغام پیش کیا تھا۔ بہرحال آج آپ ہمارے مابین نہیں، لیکن آپ کے ہی نور نظر اور فرزند ارجمن، جو یقیناً آپ کے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس حدیث کا سچا مصداق ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح۔ اس تیسرے جزئیے کے اللہ نے آپ کو اپنے والد بزرگوار کا مصداق بنایا ہے، اور اپنے والد بزرگوار کی جافشانی اور جفا کشی اور جہد مسلسل کے بھی آپ مصداق ہے، اور یقیناً اس شعر کے بھی مصداق ہے کہ چلا جاتا ہوں موج حوادث سے ہنستا کھیلتا، چلا جاتا ہوں موج حوادث سے ہنستا کھیلتا، گر آسانیاں ہو جائے تو زندگی دشوار ہو جائے۔